وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي ورواه البخاري في كتاب الكنى، وقيل رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، ولكن لا يوجد هذا الحديث في الأدب المفرد، ولعل ذلك السقط جاء من النساخ أو التابعين والعلم عند الله سبحانه. یہ حدیث جو اس وقت پڑھی گئی ہے، جہاں بھی سفر میں حاضری ہوتی ہے اور درس کے سلسلے میں، تو میں یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ حاضرین کا تسلسل باقی رہے۔ تسلسل کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں خاص صفت کے ساتھ نقل کی جاتی ہیں، روات نے ان صفات کا اہتمام کیا۔ جیسے بعض حدیثیں مکے میں سنی گئیں تو مسلسل بمکہ کہلائیں گی، بعض کے روات حفاظ ہیں تو وہ مسلسل بالحفاظ کہلائیں گی، بعض کے روات قراء ہیں تو وہ مسلسل بالقراء کہلائیں گی، اور بعض کے روات شعراء ہیں ان کو مسلسل بالشعراء کہا جاتا ہے۔ انہی میں ایک مسلسل بقراءت سورۃ الصف ہے۔ صحابی نے اول خاص انداز میں سورہ صف کی قراءت کی، اور واللہ متم نورہ بإضافت متم الی نورہ کے بجائے واللہ متم نورہ تنوین متمم اور نورہ کے نصب کے ساتھ پڑھی۔ بس یہ سلسلہ بعد میں چل پڑا، اور ہر شاگرد میں آنے والے اور سننے والے انسان کو اسی طرح سے سورہ صف پڑھ کر سنائی۔ اس کا نام مسلسل بقراءت سورۃ الصف ہے۔ سب سے زیادہ مسلسلات میں یہی حدیث اصح سمجھی جاتی ہے، ورنہ عامةً مسلسلات کی اسانید میں کہیں نہ کہیں نقص، کمی ہے وغیرہ ملتا ہے۔ حافظ سیوطی کی رائے یہ ہے کہ مسلسل بالحفاظ بھی مسلسل بقراءت سورۃ الصف کی طرح سے قوی السند ہے۔ بہرحال ان سب سے پہلے مسلسل بالاولیت کو نقل کیا جاتا ہے۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی یہ اس کا نام ہے، اس لیے کہ ہر شاگرد میں سب سے پہلے وہ روایت اپنے استاد سے سنی ہے، اور ہم سے لے کر سفیان بن عیینہ تک جو تبع تابعی ہیں یہ سلسلہ پایا جاتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ حدیث حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا مہاجر مدنی سے، انہوں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت اقدس مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی سے، انہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا عبد القیوم بڑھانوی سے، انہوں نے حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے سنی ہے، اور شاہ صاحب کی سند ان کے رسالہ الفضل المبین
فی المسترسل من حدیث النبی الامین میں الاول تا آخر ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث میں روایت کرتا ہوں احمد ابن عبدالسلام ابن احمد سودانی، احمد قلاش شامی، احمد ابن عبداللہ ادو اور بعض مشائخ سے، اور یہ سب روایت کرتے ہیں شیخ محمد یاسین فادانی سے۔ یہ بڑے مشہور صاحب روایت عالم گزرے ہیں جو انڈونیشیا کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے اور وہیں انہوں نے وطن بنا لیا اور وہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ میں نے شیخ فادانی کا زمانہ بھی پایا، ان کی موجودگی میں اللہ کی توفیق سے کئی بار مکہ میں حاضری ہوئی، لیکن میرے مقدر میں ان سے سماعت نہیں تھی۔ یہ وہی چیز ہے جس کو محدثین کہتے ہیں السماع رزق۔ محدث کی حدیث سن لینا بھی ایک روزی ہے، جیسے روزی مقدر سے ملا کرتی ہے، اسی طرح سے سماعت بھی مقدر ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے محدثین کرام سماعت من المشائخ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اگر کوئی بڑا محدث فوت ہو جاتا تو اس کے غم کے اوپر بے انتہا غم کرتے تھے۔ علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے انصاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی حافظ حدیث کا انتقال ہو گیا تو ایک جوان بچہ اپنے بال نوچنے لگا، رونے دھونے لگا کہ اب میں کیا کروں، اتنے بڑے عالم کا انتقال ہو گیا اور ان سے میری ملاقات اور ان سے اخذ و استفادہ حدیث حاصل نہیں ہو سکا۔ تو اس کے والدین نے یہ انتظام کیا کہ اس کو ایک دوسرے مشہور حافظ حدیث کے یہاں اس کے ماموں کے ساتھ بھیجا۔ اس لڑکے کی عمر غالباً 17 سال کی تھی۔ تو محدثین کرام کو حدیث پاک کی سماعت کا بڑا زبردست اہتمام تھا۔ وہ مشہور مشائخ سے سننے اور ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی کوشش کا ایک اثر ابقاء تسلسل بالاولیت ہے۔ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی ہے۔ بیچ میں بات کوشش کی آ گئی، یہ یاد رکھنا چاہیے محدثین نے اس فن کے زندہ رکھنے کے لیے تن من دھن سب کی بازی لگا دی اور نہ معلوم کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ ابو حاتم محمد بن ادریس رازی ایک مشہور حافظ حدیث ہیں جو امام بخاری کے قریب الزمان ہی نہیں بہت سے شیوخ میں استفادہ کرنے میں ان کے شریک ہیں۔ انہوں نے 1000 فرسخ کا پیدل سفر کیا۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 1000 فرسخ کے 3000 میل بن گئے۔ سوچئے ان حضرات نے حدیث کی طلب کرنے میں کیسی کاوش کی ہے۔ ایک مرتبہ حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی رحمہ اللہ تعالی جا رہے تھے۔ رات کا وقت، بخارا کی سردی،
جس کے متعلق معروف ہے پانی گرتے ہی برف بن جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک آدمی نظر پڑا، اس سے پوچھتے ہیں اجنیٌ انت ام انسیٌ، تو جنات ہے یا انسان ہے؟ جیسے ان پگڑی والوں سے میں پوچھوں اجنات انتم ام انسان، تو یہ کہیں گے لا جنات ولا انسان بل حیوان، کہ کیوں خام خواہ کی زینت کے لیے پگڑیاں باندھتے ہیں، اتباع سنت مقصود نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پگڑی باندھنا تو ثابت ہے، مسلم شریف میں وارد ہے، لیکن ایسا اہتمام التزام کہ جب دیکھو پگڑ کا ایک گٹھر سر کے اوپر لپیٹے ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے ایک صاحب ملے تھے، پگڑا باندھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا یہ پگڑ آپ کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے میں 30 سال سے باندھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بدعت ہے، جس چیز کا شارع سے ثبوت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ پگڑی باندھنا ثابت اور پگڑی کا التزام اہتمام کرنا غیر ثابت، اس لیے یہ اہتمام و التزام بدعت ہو جائے گا۔ وہ بہت نیک آدمی ہیں، 30 سال کی پگڑی انہوں نے 1 سیکنڈ میں اتار لی۔ وہ ہمارے یہاں مشہور تھے اپنی نیکی کے اعتبار سے، انہوں نے یہی کیا۔ بچوں جو عمل کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کرو اور ان کے راضی کرنے کے لیے کرو، ان کی رضا اللہ کی رضا کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنا اگر چاہتے ہو تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، یہ ہے سلاد اور اسی کا نام ہے اتباع سنت۔ اور اگر تم نے کسی لا یلزم کو یلزم بنا لیا، غیر لازم کو لازم سمجھ لیا، تو یہ چیز سنت نہیں ہوگی، خلاف سنت ہوگی۔ مولوی یوسف صاحب اس کا ترجمہ تو نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں لوگ؟ اچھا، ایک میں جوانی میں پگڑی باندھتا تھا، میرے استاد و مربی اور محسن اعظم حضرت مولانا اسداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا، مجھ سے پوچھا تم پگڑی کیوں باندھتے ہو؟ میں نے کہا حضرت سردی بہت لگتی ہے، تو فرمایا سنت کی نیت سے باندھو۔ تو اس کے بعد میں نے سنت کی نیت کر لی۔ اسی طرح میں بڑے بڑے باد رکھتا تھا۔ حضرت شیخ نے ایک دن سبق میں فرمایا کہ باد رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں نے کہا جی اور شجاع الدین؟ فرمایا اس کے لیے جائز ہے، پھر فرمایا اس کے لیے بھی جائز نہیں۔ میں سمجھ گیا یعنی اس کا جو ہے باد رکھنا لوگوں کی ترغیب کا سبب ہوگا، اس لیے منع ہے۔ کہ آپ کیوں باد رکھتے تھے؟ بچوں میرے پاس کپڑے نہیں تھے سر ڈھانکنے کے لیے، تو میں بڑے بڑے باد رکھتا تھا اور لٹکائے رہتا، کان میرے ڈھکے رہتے تھے۔ یہ تھا میرے باد رکھنے کا سبب، ورنہ میں ہر ہفتے سر مڈانے کا عادی تھا۔ بس ایک مرتبہ پیسے بالکل نہیں تھے، طبیعت خراب تھی،
میں بال نہیں مڈا سکا، آئندہ ہفتہ بھی پیسہ نہیں تھا، 4 ہفتے گزر گئے اور بال نہیں مڈائے جا سکے۔ اب کیا کریں؟ سوچا کہ بعد میں مڈا دیں گے، بال رکھ لیے۔ گرمی آئی، 3 مہینے 4 مہینے تک تو بال نے ستایا نہیں، اور گرمی میں بہت تکلیف ہونے لگی تو عبدالحکیم حگلوی ایک بنگالی طالب علم تھے، کہنے لگے لائیے میں آپ کے پٹے کاٹ دوں۔ انہوں نے بال کاٹ کے پیچھے سے چھوٹے کر دیے، مجھے بہت آرام معلوم ہوا۔ میں نے بال رکھنے کا فیصلہ کر لیا کہ بڑا اچھا نسخہ ہے، 4 مہینے پیسے نہیں دینے پڑے، اور اب 4 مہینے کی اور چھٹی مل گئی۔ اس طرح میں نے بال رکھے تھے۔ ایک ڈاکٹر تھے، میں بیمار تھا، انہوں نے کہا کہ اس بال کو کٹوا دیجیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بال تو منی میں کٹیں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا ہلکے کرا لیجیے۔ تو میاں میں نے جو ہے ایک بڑی مدت کے بعد، جو غالباً 14 سال تھی، منی میں حلق کرایا۔ تو میرے ایک شاگرد تھے، وہ بھی بال رکھتے تھے، بڑے خوبصورت تھے ان کے بال۔ انہوں نے جو دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے حلق کروا رہے ہیں تو وہ بھی میرے بعد آئے اور بیٹھ گئے کہ میرے بال کا حلق کر دو۔ سمجھے بھائی، میں نے بال جو رکھے تھے وہ التزام سنت کی نیت سے نہیں تھے، اپنی ضرورت کی وجہ سے تھے۔ پھر بعد میں اتباع سنت کی نیت سے رکھ لیے تو ارادہ یہی کیا جیسے حضور نے حج میں حلق کرایا تھا، ایسے ہی میں بھی حلق کراؤں گا۔ اللہ نے اپنے کرم سے توفیق دے دی۔ مجھے اپنا قصہ یاد آ گیا، جب میں حج نہیں کیے ہوئے تھا تو میرے منہ سے ایک جملہ نکلتا تھا، اے اللہ مجھ کو مواقف نبویہ میں وقوف نصیب فرما۔ جہاں انہوں نے وقوف کیا ہے مجھے وہاں پہنچا دے۔ عجیب بات، شاید وہ دعا قبول ہوئی تھی، میں بلا ارادہ وہیں پہنچ جاتا تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا تھا، مزدلفہ میں گئے تھے، اور منی میں جہاں آپ کی منزل تھی، خاص وہ جگہ جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی، ترکی میں اس جگہ کی حفاظت کی تھی، اور وہ آخری سال تھا اس جگہ کے محفوظ رہنے کا۔ وہاں بے حد تپش تھی، میں نے 2 رکعت جلدی پڑھ لی، اس کے بعد پھر وہ جگہ ختم ہو گئی اور اب مسجد کا جز بن گئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سنت کے اتباع میں کام کیا جائے، کوئی سا کام ہو سنت کے اتباع میں وہی کام قیمتی ہو جاتا ہے، اور اگر اتباع رسول نہ ہو تو اس میں قیمت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ المواہب ایک کتاب ہے، مواہب الجلیل، شیخ خلیل کی مختصر کی شرح، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم تھے، وہ 33 مرتبہ تسبیحات پڑھنے کے بجائے 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ خواب دیکھا ایک میدان ہے، اس میں لوگ جمع ہیں، اعلان ہو رہا ہے
لوگ آ کر تسبیح کا ثواب لے جائیں، بس ذرا سی دیر میں ایک خلقت میں تسبیح کا ثواب حاصل کر لیا، ان کا نام نہیں آیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے بھی تو تسبیح پڑھی ہے، جواب ملا یہاں تو ان لوگوں کو اجر دیا جا رہا ہے جنہوں نے رسول کے اتباع میں ان کے بتائے ہوئے طریق پر تسبیح پڑھی ہے، اور تم نے تو اپنی طرف سے یہ ایک عدد مقرر کر کے پڑھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طریقہ رسول محبوب عند اللہ ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے محققین صوفیہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ عمل سنت کے دائرے میں ادا ہو جائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر کسی طالب کے خطرے سے اطلاع پا کر غالباً کشف کے ذریعے ہوئی ہوگی، فرمایا طریق سنت بے خطر ہے۔ 2 مرتبہ یہ لفظ فرمایا تھا۔ بچوں، طریق سنت کیا ہے؟ یہ طریق اللہ کی طرف سے ریزرویشن کی طرح سے ہے۔ جیسے ریزرویشن میں جگہ متعین ہو جاتی ہے، ایک کی جگہ دوسرا نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی طریق سنت پر عمل کرنے سے وہ عمل بالکل متعین ہو جاتا ہے اور انسان کو اس کے رد ہونے کا اگر کوئی اور فاسد نیت نہ آئے تو احتمال نہیں رہتا ہے۔ حدیث شریف اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہمارا آپ کا عمل سنت کے موافق ہو جائے اور مستند ہو جائے۔ مستند عند اللہ ہو جانے کے بعد اس پر آپ لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، مولوی اطہر سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں حج کو جا رہا ہوں، مجھے کوئی دعا بتا دیجیے۔ کہنے لگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو بیچارہ شہر کا آدمی تھا، کہنے لگا یہ اطہر کہنے لگا یہ رجسٹرڈ دعا ہے، سمجھے، قرآن میں آئی ہے۔ تو بھائی رجسٹرڈ دعا پڑھنے سے یقین کی حد میں دعا حاصل ہوگی، اور جب یقینی دعا آپ نے کر لی تو اللہ سے اگر صدق نیت ہو اس دعا کے یقیناً مقبول ہونے کا ایک آسرا ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، چاروں طرف بس یہی دعا پڑھ رہے تھے۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے، یہ حدیث، یہ دعا جوامع الدعا میں سے ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دنیا کی ہر خیر خوبی کو شامل ہے، اس میں انسان کی صحت، عزت، عافیت، راحت، وسعت رزق، سکون و چین سب داخل ہیں۔ اور
وفی الآخرت حسنہ کے عموم میں بھی سب چیزیں داخل ہیں۔ قبر کا سوال، پل صراط سے گزرنا اور میدان محشر کا حساب، سب اس میں داخل ہیں۔ یہ چیز میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے اپنی کتاب پر لکھ لیا تھا، لیکن اس کے بعد قاضی اعراض کے کلام میں یہ بات ملی، میں نے اپنا نام چھوڑ کر قاضی کی طرف اس کلام کو منسوب کر دیا۔ تو ایک سوڈانی طالب علم تھے، کہنے لگے آپ نے اپنا نام کیوں ہٹا دیا، قاضی کا ذکر کر دیا۔ میں نے کہا بھائی قاضی اللہ کے مقبول بندے ہیں اور دنیا کے مستند عالم ہیں، تمام شراح حدیث ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر قلتو کہہ کے میں نے اپنی طرف ایک بات منسوب نہ کی اور قاضی کی طرف کر لی تو اس بات میں طاقت، قوت، شوکت آ جائے گی، اس لیے میں قاضی صاحب کی طرف اس دعا کی نسبت کرتا ہوں۔ تو آپ کو جو کوئی کام کرنا ہو اور وہ رجسٹرڈ مل جائے تو اس کام کو کریے کہ رجسٹرڈ کام کون سا ہے، جو حضور سے ثابت ہے۔ آپ کا ہر طریقہ رجسٹرڈ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ یہ مدرسے اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ عام ہو، اس کے مطابق سارے لوگ اپنی زندگی کے متعلق فیصلے کریں، اس کے مطابق عمل درآمد کریں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے جو کچھ بتایا وہ اللہ سے لے کر بتایا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں خود اعلان کیا ہے سورہ فتح میں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ اللہ کے پیامات سناتے ہیں۔ لہذا جو چیز ان کے منہ سے نکلے اس کو پکڑ لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو، اصلاح کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اقتداء ہے۔ یعنی اگر کسی کی بات مان کر چلنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مان کر چلیں، ان کے طرح سے اعمال کریں، اور رسول کے بھیجنے کا یہی مقصد ہے۔ اگر صرف تعلیم مقصود ہوتی تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی قدرت سے قرآن کریم کسی زنجیر میں باندھ کر اتار دیا جاتا۔ یہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوا، اور وہ آپ آیتیں امت کو بتاتے اور سناتے تھے۔ یہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ کی باتیں صاف صاف سنا دیں، اور سنانے ہی نہیں اس کے معنی بتا دیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ ہی میں امیین میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جس کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، یعنی پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ پڑھنا بھی ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو قاریوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرأتیں لہجات کے حساب میں تو ان میں اختلاف ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں، سب قرأتیں ایک ہی ہیں۔ لہجات کا مطلب یہ ہے کہ عاصم کی قرأت میں ایک جگہ صرف امالہ ہے اور باقی سب جگہ بلا امالہ کے تلاوت ہوتی ہے۔ ورش کے یہاں امالہ پایا جاتا ہے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، ایک صاحب والضحیٰ پڑھ رہے تھے اور میں ان کے حجرے کے سامنے سے گزرا، وہ امالہ کے ساتھ واللیل اذا سجی پڑھ رہے تھے۔ میں نے سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، بس لگا پڑھنے۔ تو بھائی بے سیکھے ان صاحب نے یعنی میں نے جو قرأت سنی تھی وہ تھی امالہ کی، اس کا امالہ کر کے والضحیٰ کو والضحی بنا لیا تھا۔ یہ ہے بغیر سیکھے چلنے کی بات، سیکھ کر کے چلنا چاہیے، اور نبی سکھانے ہی کے لیے آئے تھے، ورنہ قرآن کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا، کسی زنجیر میں باندھ کر لٹکا دیا جاتا اور غیر غیبی اعلان کرا دیا جاتا کہ لو اس کتاب پر عمل کرو۔ یہ نہیں کیا گیا، بلکہ رسول کو آئیڈیل بنا کر بھیج دیا گیا، تم جاؤ ان کو دعوت دو اور سکھاؤ کہ جیسے تم کر رہے ہو ویسے یہ لوگ کریں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم لوگ نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے نبی کا طریق چھوڑ کے دمادم نماز پڑھ لی، نہ طمانینت ہے نہ سکون ہے۔ نہیں، طمانینت و سکون کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم لوگ اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ یہ نہیں کہہ دیا جاؤ مکے میں بس طواف کر لینا، سعی کر لینا، نہیں، جیسے آپ نے طواف کیا، جیسے آپ نے سعی کی، جیسے آپ نے رمی کی، اسی طرح آپ کے اعمال اگر ہوں گے تو عمل مقبول ہوگا، اور اگر نہیں ہوں گے تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے اس کا رسول کے طریق پر ہونا ضروری ہے۔ امام احمد بہت بڑے امام اور ائمہ اربعہ میں ہیں، فرماتے ہیں اصل سنت 3 حدیثیں ہیں، انما الاعمال بالنیات، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
اور الحلال بین والحرام بین اور بینہما مشتبہات الحدیث۔ حافظ ابن تیمیہ نے ان کے مرجع الاحادیث ہونے کی وضاحت کی، اسی کو حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم میں مہذب کر کے پیش فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری شریعت 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اتباع المامور، نمبر 2 اجتناب المحظور والممنوع، نمبر 3 التوقی عن الشبہات۔ یہ تینوں قسمیں نعمان بن بشیر کی حدیث میں ذکر کی گئیں۔ الحلال بین سے مامورات کو ذکر کیا گیا، والحرام بین سے منہیات کو ذکر کیا گیا، وبینہما مشتبہات سے شبہات کو ذکر کیا گیا۔ اور یہ تینوں اسی وقت حاصل ہوں گے جب ان کی صورت سنت کے مطابق ہو اور جب ان کی حقیقت اور روح سنت کے موافق ہو۔ احکام شرعیہ کی اقسام ثلاثہ کو نعمان بن بشیر کی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، جس کو ابھی پڑھا گیا ہے، اور اس کی صورت کے اہتمام کی طرف حضرت عائشہ کی حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد میں ذکر کیا گیا، جو ہماری شریعت میں کوئی ایسی چیز داخل کر لے جو شریعت میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو عمل اسی وقت مقبول ہے جب اس کی صورت سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو۔ اگر کوئی اور سانچہ پیش کرو گے، کوئی اور نقشہ لاؤ گے تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، اور سانچہ اور نقشہ اسی وقت معتبر ہے جبکہ آپ اس کے اندر روح بھی رکھتے ہوں، اور یہ روح نیت سے آتی ہے۔ اس کا ذکر حدیث عمر انما الاعمال بالنیات میں ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی عمل جو شریعت سے تعلق رکھتا ہو اسی وقت معتبر جب اس کی شکل سنت کے سانچے میں بنی ہو اور جب اس کے اندر روح موجود ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اسی لیے حضرات انبیاء بھیجے گئے ہیں کہ آپ نبی کے طریق کو اختیار کریں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کا حکم دے کر بھیجا گیا، اور فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے تم پر ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ قرآن کریم کے معانی، مطالب، مقاصد کی آپ وضاحت کر لیں۔ اس لیے سنت کا اتباع ہر چیز میں ضروری ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مطابعت بہت ہی اہم اور بہت ضروری ہے۔ میں تو یہ بیان کر رہا تھا کہ حدیث مسلسل بالاولیت کا اول
کہ تسلسل اولیت کو باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا تاکہ آپ لوگوں کا تسلسل باقی رہے اور اولیت کے اجتماع کا اہتمام محدثین نے حدیث کے اہتمام میں کیا، اس لیے آپ کو بھی حدیث کے سننے، اس کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب آپ کا مقصد پورا ہوگا اور اگر آپ نے یہ بھیڑ اکٹھی کر لی اور نیت صحیح نہ ہوئی یا ہوئی لیکن آپ نے عمل نہ کیا تو آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ ہمارے بڑے ہمیشہ سنت کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سردی کے زمانے میں پاؤں پھیلائے ہوئے دوپہر کو چارپائی پر تشریف فرما تھے اور سردی میں حضرت موزہ پہنتے تھے اور دوپہر کو وہ موزہ اتار دیا جاتا تھا تاکہ حضرت وضو کر کے پھر موزہ پہننے اور 24 گھنٹے پہنے رہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک مقیم کے لیے 24 گھنٹہ موزہ پہننے کی اجازت ہے اگر مقیم ہو، اور اگر مسافر ہو تو 3 دن تک کی گنجائش ہے۔ بہرحال خادم آیا اور غلطی سے اس کا ہاتھ بجائے بائیں پاؤں کے دائیں پاؤں پر پڑ گیا۔ میں وہاں موجود تھا، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے۔ فوراً حضرت نے ہلکا سا اشارہ کیا۔ حضرت کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی تھی تو بہت زور سے پاؤں نہیں کھینچ سکتے تھے۔ خادم بھی سمجھدار تھا، وہ فوراً سمجھ گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس نے بجائے دائیں پاؤں کے بائیں پاؤں پر ہاتھ رکھ دیا اور موزہ اتار دیا۔ آپ لوگ بھی سنت کے مطابق جوتے پہنیں اور اتاریں۔ حدیث پاک میں یہ تصریح ہے کہ جوتا پہلے دایاں پہنے اور بعد میں بایاں پہنے، اور جب اتارنے کا نمبر آئے تو پہلے بایاں اتارے اور اس کے بعد دایاں اتارے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہو تو اس وقت سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں مسجد میں جائے، اس کے بعد بایاں، اور جب نکلنا ہو تو پہلے بایاں پاؤں نکلے، اس کے بعد پھر دایاں۔ لیکن یہاں پر اگر ہم سنت پر عمل کرتے ہیں تو 2 سنتوں میں تعارض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو پہلے بایاں جوتا اتارنا ہوگا پھر دایاں، لیکن مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھنا پڑے گا پھر بایاں۔ اب اگر آپ نے جوتا پہلے دایاں اتار دیا تو سنت نال چھوٹ گئی اور سنت مسجد پر عمل ہو گیا۔ اور اگر آپ نے پہلے بایاں پاؤں مسجد میں داخل کر دیا تو سنت مسجد چھوٹ گئی اور سنت نال ادا ہو گئی۔ میں نے اپنی استاد حضرت اقدس مولانا امیر احمد کاندھلوی مرحوم کو دیکھا، بارہا وہ آتے پہلے بایاں جوتا اتارتے اور اس پر پاؤں رکھ لیتے اور اس کے بعد پھر دایاں جوتا اتار کر
اس کو مسجد میں داخل کرتے، اس کے بعد بایاں پاؤں مسجد میں داخل کرتے تھے، اور جب مسجد سے نکلتے تو پہلے بایاں پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیتے، اس کے بعد دایاں پاؤں نکال کر پھر جوتا پہنتے، پھر بایاں جوتا پہنتے تھے۔ اس طرح سے سنت مسجد اور سنت نعل دونوں پر عمل ہو جاتا تھا۔ بات میں بات نکل آئی، اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر بیت الخلاء میں جانا ہو تو کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں اندر جائے گا اور نکالتے وقت پہلے دایاں پاؤں نکالا جائے گا، اور گھر میں اگر داخل ہو تو کیا کرے؟ یہاں پر اختلاف ہے۔ بعض حنفیہ تو کہتے ہیں کہ جو مسجد کی سنت ہے وہی گھر کی سنت ہے، اور بعض اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ صاحب اسهل المسالک ایک مالکی عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں وَادْخُلْ بِيُسْرَاكَ وَادْخُلْ بِيُسْرَاكَ وَاخْرُجْ بِيُمْنَاكَ وَبِالْيُسْرِ ادْخُلِي وَاخْرُجْ بِيُمْنَاكَ وَبِالْيُسْرِ ادْخُلِي والمسجد عکس یمنا فی المنزل۔ اس ایک شعر میں مسجد، بیت الخلاء اور گھر تینوں کے آداب بیان کر دیے۔ فرماتے ہیں بیت الخلاء جاؤ تو دایاں پاؤں پہلے نکالو اور بایاں پاؤں پہلے داخل کرو۔ مسجد میں اس کا الٹا کر دو، دایاں پاؤں پہلے مسجد میں داخل کرو اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکال لو۔ لیکن گھر کے بارے میں فرماتے ہیں یمنا فی المنزل، گھر میں داخل ہونے میں بھی دایاں پہلے داخل کرو اور نکلنے میں بھی دایاں پہلے نکالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر جو ہے لوٹنا آنا ایک مقصد ہے، اور مقصد کا پر عمل دائیں سے ہونا چاہیے، اور نکلنا بھی کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ سبق میں جا رہے، مدرسے جا رہے، بازار میں جا رہے، باغ میں جا رہے، کھیت میں جا رہے، یہ سب مقصد ہے۔ اس لیے گھر میں جانا اور گھر سے نکلنا یمین ہی سے ہونا چاہیے،
بہرحال یہ بات یہاں ضمناً آ گئی اور مسئلہ بتانے کے لیے آ گئی ہے، تو آپ لوگ اتباع سنت کا اہتمام کریں۔ ہم لوگ بچپن میں جب پڑھتے تھے تو جو چیز سنت کے مطابق آ جاتی تھی ہم اس کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ ہمارے استاد مولانا عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ میں تربیت کا بڑا جذبہ تھا، تو ہم بچوں کو املا لکھواتے تھے اردو کا۔ املا میں آداب المعاشرت حضرت اقدس تھانوی کی لکھواتے تاکہ بچوں کو آپس میں رہن سہن کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ بزرگوں کے اعتقاد کے سلسلے میں ارواح ثلاثہ کا املا لکھوایا، اس میں حضرت سید شہید کا یہ جملہ آیا، جو حدیث صحیح غیر منسوخ ہے وہی میرا معمول بہا ہے۔ میں تو بہت چھوٹا سا تھا، میں نے سوچا جب اتنے بڑے آدمی جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کا یہ نظریہ تھا تو میرا بھی یہی نظریہ ہے، اور میں ہمیشہ سے یہی عمل کرتا ہوں۔ ہاں البتہ کہیں حدیثیں مختلف ہوں تو وہاں پر ماحول کی رعایت سے جو وہاں کا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ یہ سب باتیں یہاں بیچ میں آ گئیں اور مفید تھیں، اس لیے بیان کر دی گئیں۔ میں نے آتے وقت دعا کی تھی کہ اللہ میرے منہ سے ایسی بات کہلوا جو علماء، طلباء اور حاضرین سب کے لیے یکساں مفید ہوں۔ لیکن میں سوچنے لگا کہ میں تو مقرر نہیں، ابھی ایک صاحب کرسی پر بیٹھے تھے، انگلش مین بصورت مولوی مین، تو وہ انگلش میں بول رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی میں ان کی انگلش تو سمجھتا نہیں، اب میں کیا کہوں گا، چلو ان کو اپنی زبان بولنے دو۔ یہ بولتے رہے اور سمجھتے رہے کہ بھلا میرے سامنے کوئی مقرر تقریر تھوڑے کر سکتا ہے، میں تو واقعی ایسا ہوں بھائی، مجھ کو تقریر نہیں آتی، بدھو آدمی، میں تو درسی آدمی ہوں، درس کی تقریر کرتا ہوں، لیکن دعا یہ ضرور کرتا ہوں کہ اللہ ایسی بات کہلوائیے جو سب کو مفید ہو، مجھے بھی مفید ہو۔ اسی لیے اب جیسے انسان نے باندھ رکھا ہے سر پر، جیسے کوئی فراش ہو، فراش جانتے ہو جھاڑو دینے والا، یہ دیکھو نا ان کا بال کتنا لمبا لمبا ہے۔ میں اس سے منع کرتا ہوں، ان کا بچوں یہ ناجائز ہے۔ حضور سے 3 طرح کا بال ثابت ہے، وفرہ، لمہ، جمہ۔ حضرت استاد مولانا امین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی ترتیب کو یاد رکھنے کے لیے ولد کی ترتیب یاد رکھو۔ اصل میں اس میں اختلاف ہے، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے، وفرہ وہ بال کہلاتا ہے جو کانوں کی لو کے قریب تک ہو رہا ہو، اور لمہ وہ بال کہلاتا ہے جو کانوں کی لو سے نیچے اتر جائے، اور جمہ وہ بال کہلاتا ہے جو مونڈھوں کے پاس پہنچ رہا ہو۔ اب یہ گجراتی صاحب کنڈم کہ کنڈم کیا ہے اس کی وچارہ کروں گا۔ اب انہوں نے اتنے لمبے لمبے بال رکھ دیے، یہ خلاف سنت
اور بدعت ہے، اس طرح کے بعد سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ نبی سے اس کا التزام ثابت نہیں ہے۔ حضور نے جیسے بات رکھا ویسے رکھو، انما نتبع الرسول فعلا و ترکا۔ اس پر مجھے بات یاد آئی، ختم کی روایت تو میں 1 منٹ میں ختم کر دوں گا، لیکن یہ باتیں یاد آئیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان مشہور امیر ہیں، امیر معاویہ کہلاتے ہیں، کہنے لگے کہ کعبۃ اللہ کا کوئی رکن مہجور نہیں، لیس شیء من البیت بمہجور، بیت اللہ کا کوئی کونا مہجور نہیں، یعنی سب کونے کا ہم استلام کریں گے۔ حضرت امام شافعی محمد بن ادریس نے فرمایا انما نتبع الرسول فعلا و ترکا، ہم اللہ کے رسول کا اتباع کرتے ہیں افعال میں بھی اور تروک میں۔ اگر ہم بیت اللہ کو ترک کرتے تو اس کا طواف ہی کیوں کرتے؟ ہم تو طواف میں، طریقے طواف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو اپنا معمول بناتے ہیں۔ ہر چیز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آئیڈیل ہے، آپ ان کا اتباع کریں۔ انہوں نے نماز کیسے پڑھی، روزہ کیسے رکھا، حج کیسے کیا، زکوٰۃ کیسے ادا کی۔ اپنا ایک قصہ سناتا ہوں، سنانا نہ چاہیے لیکن سناتا ہوں۔ مجھ کو بڑا شوق تھا زکوٰۃ دینے کا، اب پاس پیسے نہیں تو زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ 1 سال میرے پاس 450 روپے عید کے دن بچ رہے۔ میں نے کہا میں اس کی زکوٰۃ دوں گا۔ ایک مولوی صاحب، مولوی یہاں باشد کی چپ نہ شبد، کہنے لگے اس میں کہاں زکوٰۃ واجب ہے؟ میں نے کہا چاہے واجب ہو یا نہ ہو میں ادا ضرور کروں گا۔ بس میں نے اس 450 میں سے زکوٰۃ نکال دی۔ اگلے سال اللہ کی شان میرے پاس اتنے پیسے بچ گئے جس میں شرعاً زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بس ادا کر دی۔ اشیء بشیء یذکر، مجھے قربانی کا شوق ہوا۔ اب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، اور بقرعید کا دن میں نے سوچا یا اللہ میں قربانی کیسے کروں؟ مولانا طلحہ سے میں نے 500 روپے ادھار لیے، یہی حضرت شیخ کے صاحبزادے، اور 1 بکرا خریدوا کے اس کو ذبح کر لیا حضور کی نیت سے۔ میرے اوپر تو قربانی فرض تھی نہیں، اور 1 بکرا ایک ہی کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا سب سے بڑی ذات حضور کی ذات گرامی ہے، ان کے لیے یہ قربانی ہو جانا چاہیے، کر دی۔ اب اگلے سال میری عقل میں اضافہ ہوا، میں نے اپنے ایک شاگرد کو پکڑا جو گاؤں کے رہنے والے تھے، اور سب سے سستا نسخہ قربانی کا سوچا۔ میں نے کہا بھائی جو سب سے سستی قربانی ہو وہ تم میرے لیے کر دو۔ اس وقت اس سال 6 روپے کا 1 حصہ آتا تھا، انہوں نے کر دیا۔
اب اس کے بعد سے میری سمجھ میں آ گیا تو میں ہر سال رمضان میں کچھ پیسے جمع کرتا ہوں، جمع کر کے انہی صاحب کو دے دیتا ہوں کہ لو اس کی قربانی کر دینا، مجھ کو گوشت نہیں چاہیے، مجھے بھی قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ وہ بیچارے کر دیتے ہیں۔ بیچ میں ایک جملہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں، قدر کیجیے۔ ایک بڑھیا کسی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے تو گوشت کھانے کو ملا نہیں، مولوی صاحب کی قربانی سے میں نے گوشت کھایا۔ بچوں بہت غم ہوا کہ اللہ اکبر، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں گوشت کھانے کو نہیں ملتا ہے۔ میں یہ سہارنپور کے گاؤں کا قصہ سنا رہا ہوں، کہیں دور کا نہیں۔ بہرحال جب آدمی عزم کرتا ہے تو راستہ کھلتا ہے، اور اس کھلے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور راستہ ہی دیکھنے کے لیے یہ پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے۔ یہ مدینۃ العلوم یہاں انہوں نے جو قائم کیا ہے وہ اسی لیے، سچ کہتا ہوں اگر حضرت شیخ کی ذات گرامی ان کے دارالعلوم میں نہ پہنچی ہوتی تو میں تو ان سے کہتا بھائی مدینۃ العلوم کو اصل و مرکز بناؤ، لیکن اسے دیکھ کر آیا، ایسا مزین، ایسا آراستہ، ایسا عمدہ کہ کیا کہنا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بس مرکز تو یہی جگہ رہے گی اور باقی سب اس کی شاخیں ہوں گی، چاہے وہ مدینۃ العلوم ہو یا بغداد العلوم ہو، کچھ ہی ہو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے تھے، اور یورپ میں ٹہل کے میں نے دیکھا کہ حضرت کا فیض اس ملک میں بہت زیادہ ہے، اور اس کا سبب بڑے حضرت ہیں کہ بڑے حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب شیخ کے مرشد، شیخ نے ان کی محبوب خدمت کی ہے، یعنی ان کی کتاب کی تصنیف میں پوری طرح سے ان کے کا تعاون کیا ہے۔ اس لیے شیخ کو ان کی دعائیں اور ان کی برکات مل گئیں، اور اس کے بعد آگے کو سلسلہ چلا۔ حضرت جمعے کے دن سبق پڑھاتے تھے، رجب کے مہینے میں اور جمادی الآخرہ کے آخر کے 2 ہفتوں میں، کبھی کم بیش ہوتا تھا۔ اب کتاب بڑے میاں کی بھی باقی، میری بھی باقی۔ انہوں نے پڑھایا جمعے کے دن، جمعے سے پہلے میں نے اعلان کیا، میں چھوٹ بھیا، یعنی چھوٹی برادری، چھوٹی حیثیت، میں نے کہا جمعے کے بعد میں پڑھاؤں گا۔ یہ مولوی یوسف حضرت کے خاص چہیتے خادم تھے، یہ جمعے بعد ان سے ملنے جاتے تھے، لیکن ان کی سعادت مندی تھی کہ انہوں نے سبق کا اہتمام کیا۔ یہ نہیں مجھے معلوم کہ اس دن گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، گئے تھے، ہاں، تو یہ اس میں نہیں گئے۔ حضرت مجھ سے ناراض ہوئے اور فرمایا صبح تو میں نے ان کو رگڑا، اب تو بیٹھ گئے۔ پھر میں نے کہا حضرت میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت کو تکلیف پہنچی، تو میں نے ایک پرچہ لکھا بچوں 4 انگل کا، اس میں صرف 2-3 جملے لکھے تھے۔ ایک جملہ بے لفظ ہی مجھ کو یاد ہے،
میں توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت خوش ہوئے اور حضرت نے مجھ کو جواباً ایک پرچہ لکھا اور اس پرچے میں لکھا کہ ابھی تمہارے دورے حدیث کا پہلا سال ہے اور میرے دورے کا 33واں سال ہے اور حدیث شریف کا 47واں سال ہے۔ اللہ تم کو تعبیر مبارک مشغلوں میں رکھے، جب 40 سال کو پہنچو گے تو انشاءاللہ مجھ سے آگے ہوگے، اور اس پرچے کو کسی کتاب میں محفوظ رکھنا اور 40 سال کے بعد دیکھنا۔ تو ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا ابھی 1 سال باقی ہے 47 کے پورے ہونے میں، اگر اللہ نے توفیق دے دی اپنے کرم سے تو 47 پورے ہو جائیں گے، ورنہ میں اپنی بیماریوں کی کثرت سے بچوں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، بلکہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ میں ایسا کہاں محدث ہوں جو محدثین کی ریس کروں، جن کے بارے میں محدثین کا فرمان ہے اہل الحدیث طویلۃ اعمارہم، محدثین کی عمریں طویل ہوتی ہیں۔ کبھی میں یہ سوچتا کہ شاید اگر بزرگوں میں میرا شمار ہو گیا ہو تو میرے ناقص ہونے کی وجہ سے میرا استثناء ہو گیا ہو، میں کہاں ان میں شمار ہونے کے قابل۔ اسی طرح سے گھسٹتے گھسٹتے آج عربی حساب سے 78 سال میرے پورے ہو گئے، اور میں بیماریوں کا مجموعہ تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں جیوں گا۔ کئی بار خیال آتا تھا کہ اب بس 1 سال اور ہے، اور اس طرح سے میں سرک گیا۔ حضرت اقدس سیدی و مولائی مولانا اسداللہ صاحب مدرسے کے ناظم بڑے صاحب کشف تھے، مجھ سے فرمایا محدثین کا قول ہے ما قرمتنا الا ندمنا، بہت باریک ہم نے جب بھی لکھا ہے اور سطریں ملا کے لکھا ہے تو ہمیں ندامت ہوئی۔ میں نے سوچا یہ محدثین کبار کا فرمان ہے، میں کہاں اتنی لمبی عمر تک پہنچوں گا۔ میں بہت باریک لکھتا تھا، کاغذ زیادہ خرچ نہیں کرتا تھا، مجھے کیا معلوم تھا۔ اب وہ ایسی عمر میں آ گیا ہوں کہ وہ باریک خط مجھ کو نظر نہیں آتے ہیں، اس پر چشمے بدلتا رہتا ہوں۔ مکے میں یہ یونس رندیرا مل گیا ایک بار، میں نے کہا بھائی ڈاکٹر کو دکھاؤ میری آنکھ، اس نے دیکھ کر کچھ بتایا، پھر یونس رندیرا نے 3 فریم بھیجی میرے پاس کہ اس میں سے جو چاہیں رکھ لیں، اچھی چیز سب کو اچھی لگتی ہے، میں نے اس میں سے سب سے اچھا فریم رکھ لیا، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ یہ بہت مہنگا ہوگا۔ خیر وہ تو ہو گیا پورا، پھر وہ سب ٹوٹ پھوٹ گیا، پھر میں نے دوسرا چشمہ بنوایا۔ ہمارے بچے ایک عجیب غریب قوم ہیں، طلبہ، وہ پتہ نہیں کس نے اس کے اوپر پاؤں رکھا یا کتاب رکھ دی، یہ ٹوٹ گیا، لیکن کچھ ایسا بچا ہوا ہے کہ میں اس کو پہنتا ہوں اور فائدہ اٹھاتا رہتا ہوں۔ یوں کہتا تھا کہ اب کی اسی ڈاکٹر کو دکھا کے آپ نیا چشمہ بنوا لیں۔ میں نے کہا بھائی بچوں
معلوم نہیں کہ میں اس کے ہاں پہنچ پاؤں یا نہیں، اور پہنچ پاؤں تو اس کے پاس وقت ہو کہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال چشمہ تو بنوانا ہے۔ یہ چشمہ عجیب غریب ہے۔ جب بن رہا تھا تو ایک ہندو ڈاکٹر نے بنایا تھا، تو ایک دوسرے ڈاکٹر نے، ہندو ہی وہ بھی تھا، اس نے کہا یہ قریب بعید ایک ساتھ دیکھنے کے عادی ہیں، اس لیے ان کا چشمہ اور طرح سے بننا چاہیے۔ تو وہ ایک شیشہ آتا ہے جس میں تقسیم نہیں ہوتی لیکن ہوتا ہے وہ تقسیم، وہ شیشہ یہی ہے جو میری آنکھ کے اوپر ہے۔ 3000 کے 2 شیشے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جتنے کا بھی ہو مجھے تو آرام ملنا چاہیے۔ کہاں سے کہاں میں پہنچ گیا۔ کبھی ان کا در، کبھی ان کا در، کبھی در بدر، غم زندگی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ در در کے چکر لگاتے لگاتے اور عمر کے نشیب و فراز کو دیکھتے دیکھتے 78 سال پورے ہو گئے۔ بہرحال یہ اپنی کہانی نہیں سنانی ہے، بلکہ ذرا سا جب چنا مزیدار ہوتا ہے چٹپٹا تو وہ اچھا لگتا ہے، تو بیچ بیچ میں کوئی جملہ سنا کے بچوں کو گرماتا رہتا ہوں، وہ بھی ذرا ہل لیتے ہیں، ہنس لیتے ہیں، میں بھی تنبیہ کر لیتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ اب میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب میں اصل کتاب پر آتا ہوں، اس پر میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا، اگرچہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ تھک جانے کی وجہ سے بات موقوف ہو جائے الگ ہے، لیکن اللہ کی توفیق جب آتی ہے تو معانی پر معانی کھلتے چلے جاتے ہیں، لیکن میں اب نہیں بیان کر سکوں گا، میں تھک گیا ہوں۔ موٹی موٹی عالمانہ باتیں 2-3 کہوں گا تاکہ یہاں کے علماء سمجھ جائیں۔ وہ اسناد ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ وبالإسناد المصنف أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة۔ یہ باب اللہ کے فرمان نضع الموازین القسط لیوم القیامہ کے بیان میں ہے۔ ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے قیامت کے دن میں۔ الموازین کا مفرد میزان ہے، یہی مشہور ہے۔ بعضوں نے کہا ہے اس کا مفرد موزون ہے۔ اگر موزون ہو پھر تو میزان کی جمع ظاہر ہے، کیونکہ وزن ہونے والے اعمال ہیں اور اعمال کا کوئی حساب ہی نہیں، عمل کرنے والوں کا کوئی حساب نہیں، بے انتہا ہیں۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ موازین میزان کی جمع ہے جس کی معنی ترازو ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک ترازو کے لیے موازین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ یا تو عاملین کی تعدد پر نظر کر کے جمع لایا گیا، نمبر 2 یا اعمال کے تعدد پر نظر کر کے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ لیکن فخر رازی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ اس دن کا میزان جو ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ یہی ثواب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کفۃ المیزان کا اطباق دنیا، میزان کے دونوں پلڑے ایسے ہیں جیسے دنیا کا طبق۔ اب یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے میزان کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال کی جو جزا ہے وہ اسی حساب سے بڑی ہوگی۔ اس کو سمجھنے کے لیے مسلم کی ایک روایت تم لوگ یاد کرو۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بینہما او ما بین السماوات والارض۔ الحمدللہ سے پورا ترازو عمل بھر جائے گا، اور سبحان اللہ الحمدللہ سے آسمان و زمین کا پورا طبق بھر جائے گا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ثواب اتنے چھوٹے سے عمل پر کیسے مل جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، جیسا عطا کرنے والا ہوتا ہے ویسے ہی اس کی عطایا ہوتی ہیں۔ جب بندے میں بندہ ہو کر نیک عمل کر لیا تو اللہ میں اللہ ہونے کی نسبت پر اس کا عمل اپنے حساب سے قبول فرما کر اس کو اجر و ثواب بے حساب دیا۔ بات بالکل سمجھ میں آئی؟ دیکھو نا، کسی آدمی سے خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو داروغہ چھوٹی سی سزا دیتا ہے، اس سے بڑا حاکم اس سے بڑی، اور انعام دینے والا اگر حاکم ہو تو چھوٹی بات پر نظر رکھتا ہے، بڑا بڑی بات پر۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی کسی سے خوش ہوا تو اسے 50 اونٹ دیے اور کہنے لگا اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو میں 100 پورے کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین نے اس کو 100 اونٹ دیے تھے، تو اب اگر حجاج بھی 100 اونٹ دیتا تو امیر المومنین کا مقابلہ لازم آتا۔ اس لیے حجاج نے احتیاط کے طور پر بجائے 100 کے 50 اونٹ دیے۔ جب حجاج صاحب کسی بات پہ خوش ہو کے 50 اونٹ فی الفور دے رہے ہیں اور 100 کا ارادہ کر رہے ہیں تو ارحم الراحمین کیوں نہیں جو ہے چھوٹے سے عمل پر بہت بڑا ثواب دیں گے؟ اب ایک سوال اور ہے کہ جب الحمدللہ سے سارا میزان بھر جائے گا تو باقی اعمال کا ثواب کہاں جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ برمنگھم کے محل نہیں ہیں، وہاں کی بلڈنگیں نہیں، ایک بلڈنگ بن گئی تو دوسری کا وہاں امکان ہی نہیں۔ وہ تو آخرت کے اعمال ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں تو مادی ہیں، جگہ لیتی ہیں،
اور اعمال مادی نہیں ہیں بلکہ ان کے اثرات روحانی اور نورانی ہیں، اس لیے اس کا اثر بہت بڑا ہوگا اور انوار میں تزاحم نہیں ہوتا ہے۔ ایک بلب جلا دیجئے پھر وہیں دوسرا، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایک کا نور دوسرے میں گھس جاتا ہے۔ یہی اعمال کا حساب ہوگا، ایک عمل کا نور دوسرے عمل کے نور میں گھس جائے گا، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اب ایک سوال ہے کہ کیا عمل ایسا ہی ہے کا بدلہ جیسے بلب کی روشنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلب کی روشنی تو صرف روشنی ہے، اور اعمال کے جو بدلے ہوں گے وہ خاص صورتیں لیے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ صورتیں نورانی ہوں گی، مادی اور جسمانی نہیں ہوں گی، ان میں تزاحم نہیں ہوگا۔ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ایک شخص نے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو، ارے ایسے ٹاپ کے آئے آپ، کافی کو ٹاپ کر کے آ گئے، اس طرح کہیں آتے ہیں؟ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل حدیثوں کے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ ان کو ایک صوفی صاحب نے عالم کشف میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابن حزم نے حضور سے معانقہ کیا، حضور ابن حزم کے اندر جذب ہو گئے۔ کیا ہوا؟ حضور ابن حزم کے اندر جذب ہو گئے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ابن حزم اتباع رسول میں بہت زیادہ آگے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ہر چیز رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں حضور کی محبت، آپ کے جذبہ اتباع میں کہتے ہیں۔ مجھے ان کی محبت کا قصے یاد آئے۔ جب وہ مقلدین کی تردید کرتے ہیں تو عجیب عجیب جملے استعمال کرتے ہیں، جیسے غصے میں لال ہو رہے ہیں اور پا جائیں گے تو اب مار ہی دیں گے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ایک جگہ قول نقل کیا، کہتے ہیں قول ابی حنیفہ قول الشیطان۔ امام شافعی کا ایک قول نقل کیا، ان کا احترام کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں قولہ مردود۔ مسئلہ فطرہ میں امام مالک کا ایک قول نقل کیا، مارے غصے کے کہتے ہیں القط افقہ من مالک، بلی بھی مالک سے زیادہ سمجھدار ہے۔ مالکیہ مارے غصے کے ابن حزم کے خلاف کھڑے ہو گئے، کہنے لگے واخذہ اللہ، اللہ اس سے مواخذہ کرے، یہ کمبخت کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ اللہ کے رسول کے اتباع کے سامنے کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا اسد اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے ہی عجیب غریب استاد صاحب کشف تھے۔ امام دارقطنی نے امام ابو حنیفہ پر اعتراض کیا ہے،
سبق میں فرمایا ان بزرگوں کو اعتراض پر بھی اجر و ثواب ملے گا. یہی ہے بات بچوں. اگر برا کہا جائے نیک نیتی سے تو اجر و ثواب ہے، اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں نے تو یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ میں کسی کو برا کہتا ہی نہیں. اپنے طلبا کو ضرور ڈانٹا کرتا تھا، لیکن ڈانٹنے سے میں گھبراتا ہوں. ابھی آتے ہوئے ایک طالب علم کو ڈانٹ لیا. اس وقت تو غصہ تھا اس کی بے عقلی کی وجہ سے. پھر جب میں چھوٹے افریقہ پہنچا ان کے مدرسے میں تو مجھے خیال آیا بھائی یہ تو بڑی زیادتی ہوئی. میں نے کہا یونس فوراً فون ملاؤ فلاں کو، اور وہ اس بچے کو بلائے اور آ کر کے مجھ سے فون پر بات کرے. وہ بچہ بلایا گیا. میں نے اس کو ڈانٹا پہلے، اور ڈانٹ کے پھر کہا مجھے معاف کرنا. تو بیچارہ بہت سوچنے لگا کیا کریں. ڈانٹا تو اس لیے تھا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے بغض میں نہیں کہا ہے، تعلق سے ڈانٹا ہے. تو بھائی بچوں، کسی کو ڈانٹنا اور کہنا اگر نیک نیتی سے ہو تو وہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر نیت فاسد ہو تو عمل ہونے کے باوجود وہ اجر کا سبب نہیں ہوگا، بلکہ اس پر مواخذہ ہوگا. علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی ایک حنفی بڑے عالم ہیں اور بہت زبردست صوفی ہیں. میں ان کی قبر پر حاضر ہوا. ایسے ان کی قبر تھی اور میں ایسے کھڑا، لیکن مجھے ان کا نام یاد نہیں تھا، کنیت یاد تھی، اس لیے میں کچھ بولا نہیں. لکھا ہوا تھا قبر نصر بن ابراہیم السمرقندی. وہ امام ابو اللیثی تھے، ان کی مسجد بند تھی، وہ تو کھلتی نہ، بس ویسے ہی لوٹ آئے. انہوں نے لکھا ہے، یہ ہے سچ بات، اگر تم مسواک کرو گے باتباع سنت تو ماجور ہوگے، اور اگر تمہاری کوئی اور نیت ہوگی تو تم سے سوال ہوگا. مسواک کرنے پر سوال ہوگا. اگر آدمی خود غرضی سے کوئی کام کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. کل جب انسان ناپے جائیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ آدمی نے کیا تو اللہ کے لیے کیا اور کیا غیر اللہ کے لیے کیا ہے. اپنے نفس کی درستی کی فکر کرو جب جا کے پار ہوگے، ورنہ بڑے بڑے لوگ ان کے گلے ناپ دیے جائیں گے. حضرت فاطمہ زہرا سے جو بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ اپنے نفس کو بچاؤ، میں اللہ کی پکڑ سے تم سے کوئی چیز دور نہیں کر سکتا ہوں. اللہ تعالی کے یہاں حساب ہوگا. ہر شخص کو اپنے عمل سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کل کسی چھوٹی بات پر پکڑ ہو جائے اور آدمی کو کچھ پتہ نہ چلے کہ میں کیا کروں گا کیا کہوں گا. غصے میں آدمی کسی کو کچھ کہتا ہے، کسی کے خلاف کچھ سوچتا ہے، کسی کے خلاف کچھ عمل کرتا ہے.
یہ سب لکھا جاتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی ایک ذرہ شر کرے گا وہ کل قیامت کے دن اپنے اس عمل کا بدلہ دیکھے گا، یعنی ملے گا، پائے گا، وہاں حقیقت کھل جائے گی۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تعویلیں کر لینا ہر شخص کے لیے آسان ہے، لیکن تعویل وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کی کوئی ضرورت تھی، میں اس کو پوری نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ توریہ کر دوں گا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں جیسے کسی نے میرے دل میں کہا توریہ کیا ضرورت ہے، میں نے کہا اب میں توریہ نہیں کروں گا، صاف کہہ دوں گا۔ تو بات بھائی صاف، میں تو نہ جھوٹ بولتا ہوں نہ جھوٹ کی میری طبیعت ہے، توریہ ضرور کرتا تو وہ بھی چھوڑ دیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اس باب کو کتاب التوحید سے کیا مناسبت ہے؟ کتاب التوحید کا مقصد تو صفات الہیہ کا بیان ہے، اور وضع الموازین صفات میں نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ویسے یہاں کئی جوابات ہیں، میں ایک جواب صرف ذکر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ 7 ہیں، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماع، بصر، کلام۔ باقی صفات افعال ہیں۔ اس آیت شریفہ میں اللہ کی صفت فعل کو ذکر کیا گیا ہے۔ میزان کا نصب کرنا یہ اللہ کی صفات افعال میں سے ہے، لہذا اس ترجمے کو کتاب التوحید کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے، جس کا مقصد صفات الہیہ کو ذکر کرنا ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال و اقوال کو وزن کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کیا چیز وزن ہوگی؟ اس میں علماء تفسیر نے 3 اقوال ذکر کیے ہیں۔ امام احمد، بخاری، ابو زرع، ابو حاتم اور ابن حزم ظاہری کہتے ہیں اعمال تولے جائیں گے۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، جو انہوں نے خود لکھا ہے۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ مجھے خیال پڑتا ہے کہ علامہ سفارینی نے ابن عبد البر سے اس قول کی تصحیح نقل کی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اصحاب اعمال وزن کیے جائیں گے۔ صراحت سے یہ قول کس کا ہے مجھ کو نہیں معلوم، لیکن ویسے بعض آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں زنوا انفسکم قبل ان توزنوا وحاسبوها قبل ان تحاسبوا،
رواہ ابو نعیم فی الحلیہ، اپنے کو وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے، اور اپنے نفسوں کا حساب لے لو قبل اس کے کہ تمہارے حساب لیے جائیں۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ غور کر لیجیے کہ عمر کون ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے منہ سے جو جی میں آئے کہتے رہتے ہیں، تنقید تبصرے کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کہ ہمارے نام اعمال میں یہ چیزیں لکھی جائیں گی، کل ہم سے سوال ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ ہے، ایک ہی مسئلہ اور اس میں 3 قول۔ حافظ ابن کثیر نے تو اس کو 2 لفظوں میں نمٹا دیا، فرماتے ہیں ممکن ہے مختلف جگہیں ہیں، ہوں بعض جگہ اعمال تولے جائیں، بعض جگہ صحائف اور بعض جگہ اصحاب اعمال۔ میرے نزدیک راجح وہی قول ہے جو امام بخاری نے اختیار کیا ہے۔ صحائف کی دلیل تو صرف حدیث البطاقہ ہے، اور وہ اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی کلمتان ثقیلتان فی المیزان والی حدیث ہے۔ اس لیے اعمال کے وزن کا قول راجح ہے، اور اگر حدیث البطاقہ ثابت ہو تو اس کا مقصد صرف کلمہ کی عظمت پر تنبیہ کرنا ہے کہ کلمہ ایسی عظیم الشان ہے جس کی وجہ سے عظیم الشان چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی کل قیامت میں مغفرت ہو جائے گی۔ اور جہاں اصحاب اعمال کا وزن کرنا وارد ہے وہ نصوص معول ہیں، اور معنی یہ ہے کہ کافر کی کل کفر کی وجہ سے کوئی قدر نہیں ہوگی، اور انسان کے اعمال حسنہ کی حسن کی وجہ سے قدر ہوگی۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یہ لفظ مصنف نے قسط کی مناسبت سے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں قسطاس رومی زبان میں عدل کے معنی میں آتا ہے۔ مصنف نے اس لفظ کو لا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ وزن قیامت میں جو ہوگا وہ اقامت العدل کی غرض سے ہوگا۔ اس کلمے سے معلوم ہوا کہ قرآن میں عجمی الفاظ آئے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت طویل عریض ہے، اور اس کو تم نے پہلے سن لیا ہوگا۔ فضائل قرآن میں اسی مسئلے کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا ہے۔ باب نزل القرآن بلسان قریش والعرب میں، کتنے کلمات عجمی ہیں اس میں علماء کے اقوال کئی ہیں۔ تاج الدین سبکی نے 26 قول ذکر کیے ہیں، اور حافظ ابن حجر نے 24 کا اضافہ کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے ان دونوں اعداد پر 60 سے زائد کا اضافہ کیا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس عبارت سے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عادل کے مقسط
کی اصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں مقسط کی اصل قسط بکسر القاف ہے، جس کے معنی ہے حصہ اور نصیب۔ مقسط حصے والا، جس کو اس کا حصہ مل جائے وہ عدل والا ہے، اور جو کسی کا حصہ دے دے وہ عدل کرنے والا ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے قسطن سے بفتح القاف، جس کے معنی ہے ظلم، اور باب افعال کا خاصہ سلب ماخذ ہے۔ جب تک یہ مجرد میں تھا ظلم کے معنی بتاتا تھا، جب وہاں سے اٹھا کر باب افعال میں منتقل کیا گیا تو یہ عدل کے معنی ادا کرنے لگا، کیونکہ مقسط اقساط سے ہے، اور اقساط باب افعال کا مصدر ہے، اور باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے۔ اب اگر اس کو قسطن بفتح القاف سے لیا جائے جس کے معنی ظلم ہے، اور باب افعال میں آنے کے بعد سلب ہو گیا ہو ظلم، تو اقساط کے معنی ظلم کا سلب کر لینا ہے، اور جہاں ظلم سلب ہوگا وہاں اس کی ضد کاغذ دوڑ رہے۔ وہاں عدل اس کی ضد عدل آ جائے گا۔ وہ امن قاصد فہو الجائر، فرماتے ہیں اگر مجرد سے اسم فاعل نکالا جائے تو اس کے معنی ظالم کے آتے ہیں۔ اور بچوں اس میں بہت لمبی بحث ہے، ابھی عشق میں امتحان اور بھی ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، اور بھائی ہم تھک گئے ہیں، اب آگے بیان نہیں کرتے۔ کبھی ہماری ملاقات اگر سہارنپور میں ہو اور زندگی ساتھ دے تو ہم کہیں اس بات کو کھول دیں گے کہ اس میں کیا چیز ہے۔ وبالإسناد المصنف أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبادة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری امام مسلم نے اس کی تخریج فرمائی ہے، اور غرائب میں ہے محمد بن فضیل اس کی روایت میں منفرد ہیں عمارہ سے، اور عمارہ منفرد ہیں ابو زرع سے، ابو زرع منفرد ہیں ابو ہریرہ سے، تو یہ غریب السند ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو آپ پر درود پڑھنا فرض ہے۔
جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ایک بار عمر میں درود شریف فرض ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے کہہ دیا کہ صلو علیہ وسلم تسلیمہ کا حکم استحباب کے لیے ہے، لیکن یہ قول بڑا مشکل ہے، اس لیے بعض محققین نے اس کی توجیہ کی اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ کے بعد مستحب ہے، ایک مرتبہ تو فرض ہے ہی۔ اور یہ بھی بھائی بہت ہی مختصر سا قول ہے، ورنہ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ حنفیہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو عمر میں فرض ہے، اور اس کے بعد اگر کسی مجلس میں آپ کا ذکر آئے تو آپ پر درود شریف واجب ہے، اور ایک ہی مرتبہ واجب ہے یا کئی بار اگر نام لیا جائے تو ہر بار واجب ہے۔ بعض علماء احناف تو یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ واجب ہے، لیکن ابو الحسن کرخی اور یہی ابو الحسن کرخی اور ابو بکر رازی نے اختیار کیا ہے، لیکن امام طحاوی کی رائے ہے ہر مرتبہ آپ پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ ابو بکر ابہری مالکی، ابو عبداللہ بن بطہ اصبہانی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کا نام پاک آئے آپ پر درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اور سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر نماز کے تشہد اخیر میں آپ پر درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ امام طحاوی، ابو جعفر طبری، ابن منذر، خطابی، ابو نصر القشیری وغیرہ ایک جماعت نے کہہ دیا کہ امام شافعی اس قول میں منفرد ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ امام شافعی منفرد نہیں ہیں، بلکہ یہی قول امام احمد کی ایک روایت ہے جو ابو زرع دمشقی نے نقل کی ہے، اور مالکیہ میں سے محمد بن مواد نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور ویسے اجمالی طور پر یہ قول حضرت ابن مسعود، ابو مسعود بدری، حضرت ابن عمر، حضرت جابر سے بھی منقول ہے۔ تابعین میں شعبی اور مقاتل ابن حیان وغیرہ سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور بھائی میرا عمل اسی طرح ہے، میں ہر نماز میں درود ضرور پڑھتا ہوں، چاہے مختصر کے معنی یہ ہیں اگر جلدی ہو، بیماری کی وجہ سے یا اور کسی عارض کی وجہ سے، تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم بس پڑھ لیتا ہوں، تاکہ درود کا حکم میرے سر سے ٹل جائے اور میری نماز سب ائمہ کے مذہب پر صحیح ہو جائے۔ اور اپنا مسلک اس لیے بتا دیا کہ بھائی اس مسلک کے اختیار کرنے میں نماز سب مذہبوں پر صحیح ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ضرور چھوڑ دیا تو امام شافعی کے مسلک پر نماز نہیں ہوگی۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے حبیب ہیں رحمان کو،
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مستقل چیز ہے کہ اللہ محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ جہمیہ تو کہتے ہیں نہیں، اللہ محبت نہیں کرتا ہے، لیکن ابو حامد غزالی، ابن حامد حنبلی وغیرہ کہتے ہیں اللہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں یحبہم ویحبونہ۔ صحیح بات یہ ہے لوگوں نے اللہ کی محبت کو مخلوق کی محبت پر قیاس کر لیا، اور مخلوق کی محبت میں میدان نفس کا ہوتا ہے، اور نفس ایک مخلوق چیز ہے اور میدان اس کی صفت ہے، اور اللہ مخلوق کی صفات سے پاک ہیں۔ اس لیے انکار کر لیا بعض لوگوں نے کہ اللہ محبت نہیں کرتے۔ چون دیدند حقیقت رہے افسانہ زدند۔ بات یہ ہے کہ جیسے اللہ بے نیاز، بے چون و بے چگو ہیں، ایسے ہی ان کی صفات بھی بے چون و بے چگو ہیں۔ محبت ہے اللہ کے یہاں، اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہر چیز کو قیاس سے نہیں سمجھا جاتا ہے، بے سمجھے ہی مان لیا جاتا ہے۔ آخر اہل کلام اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں لا یحد ولا تصور، نہ وہ حد میں آ سکتا ہے نہ تصور میں، تو جب اس کی ذات اتنی پاک ہے جو حد و تصور کے حدود سے باہر ہے، تو اس کی صفات بھی ایسے ہی ہیں، وہ حد و تصور سے باہر ہیں۔ فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، جب حضور نے فرمایا ہوگا حبیبتان الی الرحمن، تو ہو سکتا ہے کسی کی صحابی کے دل میں آیا ہو جب دو کلمے حبیب ہیں رحمان کو تو بہت سخت ہوں گے، ہر ایک کے بس میں نہیں ہوں گے۔ فرما دیا خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں۔ اب جس وقت یہ فرمایا ہوگا کہ زبان پر ہلکے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو جب ہلکے ہی پھلکے ہیں تو ان کا اثر بھی ہلکا پھلکا ہوگا۔ فرما دیا ثقیلتان فی المیزان، ہیں ہلکے پھلکے لیکن میزان میں ثقیل ہیں۔ کہ ثقیل کیوں ہیں اس کی علت پہلے بتا دی گئی، حبیبتان الرحمن، رحمان کو محبوب ہیں، اس لیے میزان میں ثقیل ہیں۔ وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ سبحان اللہ تنزیہ و تقدیس بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہیں، اور بحمدہ کمالات کے اس بات کے لیے ہے، یعنی اللہ تمام خوبیوں کا مرکز ہیں، سب کے جامع ہیں۔ امام بخاری کو دیکھو، انہوں نے کتاب الصفات کو، جس کا نام کتاب التوحید ہے، اس حدیث پر ختم کر کے اس تمام صفات الہیہ کی طرف اشارہ کر دیا، خواہ وہ صفات تنزیہ یعنی صفات سلبیہ ہوں یا صفات کمال و اکرام ہوں جس کو صفات ایجابیہ کہتے ہیں۔ ابھی عشق میں انتہا اور بھی ہے ستاروں کے آگے، جہاں اور بھی ہے نمی گردید کوتا، رشتہ معنی رہا کردم حکایت بود بے پایاں
بخاموشی ادا کر دم۔ ابھی تو اس میں بہت سی باتیں ہیں، ایک ہی مجلس میں ساری دنیا کا علم ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ علم تو بقول خطیب بغدادی کے کل بہار التی یتعذر کیلھا وکل معادن التی لا ينقطع نیلھا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ اچھا بچوں، مجھے گنجائش دو، اب میں بہت تھک گیا ہوں۔